بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکفّ الناس عنکم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ فتح ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ تاریخ جو ہے کہ فتح سورہ حدیبیہ سے یہ مشہور ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے اور مکے سے تقریباً 26 میل کے فاصلے پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کبار کے درمیان مختلف کیٹیگریاں ہو رہی تھی. اس دوران اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اس کو فتح مبین قرار دیا. یہ پہلے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے اور اس کا یہ تسلسل ہے وہ حالات اور واقعات کا بیان فرما رہے ہیں تاکہ جو آنے والے مسلمان ہیں وہ اس سے سبق لیں. اور آج بھی اگر مسلمان اس کریکٹر کے، اس کردار کے، اس ایمان کے، اس قسم و مرادے کے بن جائیں اور صرف بھروسہ توکل اللہ پہ کریں اور میدان کاردار میں اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں تو غیر سے اللہ تعالیٰ کے اوپر مسلط کرا سکتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ وہی کردار ہو، وہی کریکٹر ہو اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا وہی انداز ہو کہ کٹ جائیں، مر جائیں لیکن یہاں سے نہیں ہٹتے. وہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں تو پھر منظر نظر آتی ہے آسمانوں میں، پھر یہ دنیا کی حیثیت اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. تو کل میں نے عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب واپس آئے تھے اللہ نے آپ اندر السکینت علیہ، اللہ نے آپ سکینت عطا فرمائی تھی اور سکینت دونوں طرح کی تھی کہ مکے میں مدینے سے 1400 افراد جو صاحب جنگ تھے یا صاحب لڑائی کر سکتے تھے، جو حفاظت کر سکتے تھے، وہ سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے مکے کی طرف کوچ کر گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے. اگر پیچھے منافقین یا مشرکین یا یہودی یا نصارہ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے تو اٹھا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینت عطا فرمائی، کوئی فکر نہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی معجزہ تھا، ورنہ پیچھے تو خالی گھر تھے، اتنی سی آبادی تھی چھوٹی سی اور بے سر و سامانی کا عالم تھا. اور پھر دوسری سکینت یہ تھی کہ 1400 اور 1400 ہی بے ہتھیار، ایک تلوار اور لباس بھی احرام، اور مکے کی حدود سے 12 میل بعد دشمن کے گھر کی سرحد کے اوپر کھڑے اور پیچھے اپنا گھر جو ہے 250 میل ہے اور یہاں سے کوئی رسد اور سپلائی آنے کی کوئی توقع نہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر جب وہ بیعت رضوان کی صحابہ نے اور اس رضوان کی بیعت کے اوپر جو میں نے کل پر آیتیں پڑھی تھی، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سند فرحت، سند رضاعت دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اور اس کتاب کے اندر جو رہتی دنیا تک پڑھی جائے نحن لہ حافظون، جس کے اللہ نے کہا میں حافظ ہوں، میں محافظ ہوں،
میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس کے اندر اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اوپر تو کوئی صورت لے آؤ. پھر آپ چیلنج فَإِن تَفْعَلْ وَلَن تَفْعَلْ، کوئی نہیں لا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. وَأْتُوا شُهَدَاءَكُمْ، اگر تم سچے ہو تو بلاؤ سب کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تم جہنم میں جاؤ گے، کوئی تمہیں تو اس کتاب کی مثل کی کتاب لا نہیں سکتا. یہ اللہ کا کلام، اور اس کلام میں اس اللہ کی ذات کریم نے جو حی اور قیوم ہے، جو آنے والے حالات اور جانے والے سب قائم رکھتے ہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ بندہ اس وقت بول کیا رہا ہے، میری نیت کیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، میں کیسے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ میں اپنی جوش خطابت کی وجہ سے کر رہا ہوں یا میرے دل کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ آپ سمجھ جائیں، میں بھی سمجھ جاؤں، اور پھر تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کرے. اس کتاب کے اندر اللہ نے ان 1400 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے نیچے تھے، سب کو رضا، سب کو بخشش کا پروانہ جاری کر دیا. بلکہ یہاں تک کہ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان اس کے بعد جو بھی کرے اس کو سب معاف ہے. وہ ایک تبوک کے جانے کے موقع پہ تھا جو اس مہم کے بعد 3 سال کے بعد گئی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ سب لوگ شامل تھے. اس لیے جو لوگ اس قرآن کی مطلب اصل میں اس قرآن کی نفی ہے، اللہ کے فرمان کی نفی ہے. اور یہ وہ بات ہے منکر ہو گئے تھے، یہ کر دیا اللہ کو علم ہونا نہیں تھا جو اس کتاب میں نازل کر دیا. اس لیے یہ ایک نقطے کی بات ہے اور اصول کی بات ہے، اور اس اصول کے مطابق ان کے اوپر کوئی رشنمائی کرے گا تو وہ لعنتی ہے، وہ مکروہ ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحاب ہیں، اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے رسول پہ، لیکن نہیں جو کرتا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اپنے آپ کو اپنی ذات. اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس قال بنو میں، جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کا ایمان تو بس آپ تصور نہیں کر سکتے صحابہ کا ایمان کیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں کبھی بھی صحابہ کا نام آئے رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اس لیے کبھی بھی یہ تصور نہ کرے، ذہن کے کسی خانے میں بھی کوئی تنقید کا پہلو نہ لائے، ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، راہ درگاہ ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے قانون، اللہ کے قرآن کی نفی کریں گے. فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے سکینت عطا فرما دی اور تمہیں بے شمار غنیمت و خیبر کا معاملہ جو تھا خیبر فتح کر کے سارا کچھ دے دیا. وعدکم اللہ مغانم، اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ تم واپس آ گئے ہو بھوکے ننگے، اور تمہیں میں اور کثیر غنیمتیں دوں گا، کثیرتاً تاخذونہا، جو زبردست قیمت اللہ تعالیٰ تم سے کثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. زندگی کی جو زندگی بستیاں تھیں، دوسرے جو قبائل کے سارے پتہ ہوتے چلے گئے. پوری اس 10 سال کے دوران اتنے مسلمان ہوئے جتنے پہلے مکے کے اندر 13 سال کے دوران ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کثیر تاخذون فجل لکم ہذہ، اور اس لیے فجل لکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے لکم ہذہ کف ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ہاتھ تمہارے طرف اٹھنے سے روک دیے، اور کف ایدی الناس عنکم، اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف اٹھنے سے روک دیے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں اگر لڑائی ہو جاتی تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ کامیاب ہوتے اور مکے کے لوگوں کو اب روک دیتے. لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی بلے کر پورنا آیت کر، تاکہ نشانی بن جائے کہ نشانی للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، اور اللہ سیدھے راہ سے اسے ہدایت دینا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سیدھے راہ کی طرف تمہیں ہدایت. اس لیے تو وہاں اور بصیرت اور ایمان کے اندر اللہ عطا کرے اور تمہیں اس طرح اللہ رسول کی اطاعت پر قائم کرے کہ اللہ کا اعتماد، اللہ کے راہ کے اندر جو اعتماد ہے اور بڑھ جائے، اللہ کا یقین تمہیں اور ہو جائے. جیسے پیچھے ہمیں پڑھا تھا نا
رب اللہ ثم استقام، کہو رب ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ثم استقام، اس کو پوری استقامت کرو، پھر پورا یقین کامل کرو تو پھر فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم، پھر فرشتے آتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی کیفیت طاری کریں اپنے آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، کوئی کھلانے والا نہیں، کوئی بیمار کرنے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں۔ تو دیکھیے یقین جانے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، دور میں دور ہو جائیں گے، دور بڑھ جائے گا آپ کے دل میں، آپ بے نیاز ہو جائیں گے، بہادر ہو جائیں گے کہ اللہ سب کچھ دینے والا ہے، کسی کے آگے دستے سوال نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ کی کیفیت بدل جائے گی، وَلَا تَكُونَا آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف خیر رکھے۔ یہ ہدایت ہے، کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ حکم کرے تو دیش نہیں کرتے، بہانا کوئی نہیں بنانا کہ ہم تھوڑے ہیں، وہ موٹے ہیں، ان کے پاس مسئلہ بہت ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اگر ایسے کریں گے تو پھر وہی یاد ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں، خصوصی طور پہ کافروں کے مقابلے میں، مسلمانوں کو کبھی بھی اپنی شکست تسلیم نہیں کرنی۔ اللہ کے بھروسے میں کھڑے ہو جائیں، جان دی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کریں، اور پھر اس نے کہہ دیا ہے قطرہ دم ہوا، اگر قطرہ خون زمین پہ گرے گا نہیں، ریت کا قطرہ خون ابھی دامن میں جذب نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے صدا ہے کہ کیا جیتا جنت میں داخل کرے۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے آپ کو سنایا نہیں معلوم کہ آپ خیبر کا محاصرہ جب ہوا تھا تو وہ بکریاں چرانے کے لیے آئے تھے، چروائے تھے، کالے کروٹے تھے، بڑے بڑے اونٹ تھے، بڑے بڑے کام تھے، حبشی تھے، وہ اونچا رنگ کا اسود کیا کالے کو کہتے ہیں۔ تو پوچھا صحابی سے، آپ نے ہمارے قلعے کو گھیرا ہوا ہے، مجھے ہمیں بتایا دیجیے آپ کا صاحب کہتا کیا ہے؟ تو آپ اس کو صحابی کو اللہ کے رسول کے دربار میں کہا آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے دعوت سنائی، قرآن سنایا، وہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میری طرف دیکھیے تو صحیح، میرا رنگ دیکھیے، میرے کان دیکھیے، میرے عمر دیکھیے، میرا لباس دیکھیے، اگر میں شہادت دے دوں گا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں جنت میں جاؤں گا۔ بس نگاہ اٹھ گئی، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گئی، نگاہ اٹھ گئی اللہ کے نبی، کہا ہے اسود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے زمانہ دیتا ہوں، اگر تو کلمہ شہادت بلند کر دے گا تو جنت میں جائے گا۔ بس کلمہ شہادت پڑھا، ادھر تم نے جنگ بن گیا، اور کہا بکریوں کا کیا کرو؟ کہا بکریاں جنتی ہے قلعے کے اندر آ گئے اور تلوار لے کے جنگ کے اندر داخل ہو گئے، اور اسی ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اور خیبر کے مارکے میں اسود رائی شہید ہو گئے۔ اور جب سارے بار میں جب پتہ ہوئی تو سب صحابہ کو آپ نے اکٹھا کیا کہ شہید ہوئے، تو آپ کے پاس آئے تو پیچھے ہٹ گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آپ نے پیار کیا، محبت سے مٹی صاف کی، دفن کے اندر شامل ہوئے۔ اسود رائی کہا وہ پوروں کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے، میں اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ دو نظیریں ہیں، حنظلہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں، اور اسود رائی خیبر کے میدان میں، ایک نماز نہیں پڑھی، سیدھے جنت میں۔ یہ اب اپنے بس کی کی بات یہ اللہ نبی بتا رہا ہے۔ پھر اللہ بھی ہے اخرا، اس کے بعد بھی لن تقدروا علیہ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ ابھی تک جن پر تم ابھی تک وعدہ نہیں ہوئے اللہ نے تم کو بھی کیے رکھا۔ مکے کی بات کی، اگر یہ مکے اس وقت لڑ جاتے تو پھر بے شمار مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا، اور بے شمار ایسے تھے بیچارے مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے، اور ہجرت کے لیے وسائل بھی نہیں پاتے تھے، اور مکے والوں کا دلوں بھی برداشت کر رہے تھے۔ ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی کہ اس لیے تمہارے ہاتھ روکے اور اس لیے ان کے ہاتھ روکے کہ اگر اس وقت جنگ ہوتی تو کئی مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب یہ مکہ جو ہے، یہ مکہ جس کو وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، کہ تمہاری نظروں سے جو ہے اس کو بھی اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔
اور پھر میرا ہوا بکان اللہ ولا کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر سے 1 سال 2 سال کے بعد جب انہوں نے یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تھا تو مکہ کیسے فتح ہوا تھا؟ بغیر کسی جنگ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی کے اوپر سر جھکا کے داخل ہو رہے اور اعلان کر رہے تھے جو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، اور جو پردہ گرا دے وہ بھی معاف، جو بیت اللہ کے اندر چلے جائے وہ بھی معاف۔ کسی کو کوئی سوائے 1-2 آدمی کو جو بہت ہی شکیل طلب لوگ تھے ان کے علاوہ کسی کو سزا نہیں۔ جیسے کہا انہوں نے کہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو کہا میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو جواب دیا، جب میدان میں سرکرہ بادشاہی جو ہے یوسف علیہ السلام تو بھائی سامنے کھڑے تھے، مجرم جو قتل کر کے کنویں میں پھینک کے گئے، تو کہا اللہ تسلیم علیہ، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، جاؤ میں اللہ سے سرکار کروں گا، اللہ تمہیں ایمان کی دولت سے تو پھر میرا کریش کا نتیجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہر چیز پر کام ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ آپ لوگ اگر اس وقت ان سے لڑ گئے ہوتے تو یہ پیٹ پھیر کرتے، اگر وہ لڑائی ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پیٹ پھیر جاتے، فتح مسلمانوں کو ہوتی، لیکن اس کی حکمت تھی اسی پر لا یجدون ولیًّا ولا نصیرا، نہ کوئی اپنا مددگار پاتے اور نہ وہ والی حرش پاتے، لیکن اللہ کی حکمت اس سننا کرتا ہے اللہ کر حضرت میں قبل، اور یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، تم اللہ کی سنت میں لا تبدیل ہے، سنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں تم تبدیلی نہیں پا سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ہے جس نے مکہ کی وادی ان کے ہاتھ ان سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ اللہ کے ملک پر تمہیں غلبہ عطا کر، اللہ کے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے صحابہ 1400 تمہیں اللہ نے مکہ کے مطلب فتح بخش دی، لیکن حکمت کی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ پھر بعد اصفرکم علیہ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، هم الذین کفروا وصدوا عن المسجد الحرام وحدیا معکوفا ان یبلغ الا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تدوم وتصيبكم منهم مارتم بغیر علم لیدخل اللہ برحمتہ من یشاء۔ وہی تو ہیں جنہوں نے مسجد حرام سے روکا اور خودی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیے۔ اگر مکہ میں ایسے مومن اور مرد عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں کمال کر دو گے، اس سے تمہارے اوپر حرف آئے گا کہ دیکھو جی یہ جنگ کے اندر اپنے دینی بھائیوں کو بھی قتل کرنے سے نہیں چھوٹے۔ جس کے اندر کئی مسائل ہیں جو آئمہ نے بیان کیے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہو اور مسلمان قیدیوں کو آگے کھڑا کریں تو گولہ باری کرنی چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، وہ ایک شرعی مسائل ہیں، وہ میرا خیال سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو کوئی ضرورت بھی میں اس کو اظہار کر دوں گا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تو جنہیں کمال کر دو گے، جس سے تم پر حرف آئے گا، نگرانی ہوتی۔ یہ دیکھ بڑی جیسے وہ پہلے جنگ کی تھی تو جنگ نہ روکی جاتی تو روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے منہم مارکم بغیر علم لیدخل اللہ برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت میں دے۔ لا تزیدوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تم مومن الگ کر لیں، مومن الگ ہو جائے، جن کو چاہے داخل کر لے، جن کو چاہے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے نکاوٹیں ان کو ہم ضرور سخت ہو رہا ہے۔ اگر معاشرہ فکس نہ ہوتا
اس مسلمان علیحدہ ہوتے، کافر علیحدہ ہوتے تو پھر ہم وہی مکے کے اندر ہم سزا لیتے، لیکن اس وجہ سے یہ ساری پہلے وضاحت کر دی ہے، مزید اس کے اندر محسوس ہوئی تو کل ان شاء اللہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی ذات بھی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے اس کے اندر جان، اور صحابہ کی وفا بیان۔ اگر یہ صحابہ کی وفا کے اوپر اگر کبھی غور کرے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے اور وفا ایسی نہیں کی ہو جو صحابہ نے کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ غزہ کے مصروف مسلمان تیری مدد کے منتظر ہیں، اللہ تیری مدد کے منتظر ہیں۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ، یا اللہ ہمیں معاف کروا دے، ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ ہمارے اوپر کو عذاب نہ دے، یا اللہ غیر سے ان کی مدد کریں، آنے والے مسائل سے گزر ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ محلے میں جو ساتھی ویڈیو کا بیمار ہیں جن کا بھی نماز میں نام لیا جائے تو ان کی موت اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ جتنے ویڈیو کارت یا بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے تسلیم و بنا دے، ان کے گھروں میں عطیت عطا فرما، یا اللہ ان لوگوں میں ان کو شامل فرما جن کے لیے آپ نے جنت لکھی ہوئی، یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے جن کو معاف کر دیا، اللہ ہمیں معافی پانے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ حلال کی عزت عطا فرما دے، حرام سے بچا دے۔ اللہ اولادوں کو صالح کر دے، جن کی رات میں رات کو دے کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔